بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، اس ویڈیو میں آج کی جو سمری ہے قرآن پاک کی تلاوت کی، موسٹلی سورہ یاسین شریف، سورہ صافات، سورہ صاد اور سورہ زمر، یہ چاروں صورتیں مکی صورتیں ہیں۔ سورہ یاسین شریف یہ بالکل 22ویں سپارے کے آخر سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور یاسین بڑی خوبصورت کلام اور بڑی مشہور اور خوبصورت صورت جس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح انسانی جسم میں دل کی اہمیت ہے اور ہر باڈی کے اندر ایک دل کی اہمیت اور امپورٹنس ہوتی ہے، اسی طرح قرآن پاک میں سورہ یاسین شریف کی اہمیت ہے۔ یعنی قرآن پاک کا سورہ یاسین شریف کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے دل قرار دیا ہے، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح حکم ہے کہ جس گھر میں یہ پڑھی جائے، صوفیاء اولیاء فرماتے ہیں برکتیں ہوتی ہیں۔ اور حالت نزع، جب ہمارے پیارے ہم سے جدا ہوتے ہیں، حالت نزع میں ان کے سامنے سورہ یاسین شریف پڑھنا موت کی سختیوں کو آسان کرتا ہے۔ سورہ یاسین اٹ ہیز اے لاٹ آف بلیسنگس، such a beautiful surah of the Quran, and Prophet sallallahu alaihi wasallam says it is the heart of the Quran, like a heart has very much significant in a body. So if Quran is a full body, the heart is a surah Yasin Sharif, subhanallah. So if someone is dying very near to death, if it is recommendation in hadith and Sufya says, if we recite surah Yasin Sharif, the difficulties of death becomes easy۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو پڑھنے اور سورہ یاسین شریف کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اس کی مضمون جو ہیں، یہ مکی صورت ہے اور بڑا شدت سے مکے والے لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم اور نبوت کے منکر ہو رہے تھے، اور وہ شدت کے ساتھ بت پرستی پر آمادہ تھے اور پیروکار تھے۔ تو اللہ پاک نے اس صورت کا آغاز یاسین سے کیا، یاسین والقرآن الحکیم، کہ مجھے قرآن حکیم کی قسم ہے، انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں کی طرح ایک رسول ہیں، سبحان اللہ، کہ آپ رسولوں میں سے ہی جس طرح پہلے رسول آتے رہے، اسی طرح آپ بھی رسول ہیں صلی اللہ تعالیٰ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا جو نام ہے، یہ پہلا لفظ یعنی یاسین، اور ایک روایت ہے یاسین سرکار کا نام ہے، اور یہ قسم اٹھائی، والقرآن کی قسم، قرآن صرف عام بک نہیں، فرمایا حکیم، جو حکیم کتاب ہے اس کی قسم، آپ رسولوں میں سے ایک رسول ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں، سبحان اللہ۔ تو اسی طرح سورہ یاسین شریف کی پھر دوسرے رکوع میں رسالت کی اوپر زور دینے کے بعد جن قوموں نے رسولوں کا انکار کیا، ان کے انجام کے بارے میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ اس کے بعد رب تعالیٰ نے توحید پر مختلف دلیلیں لائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے، وہی خالق کائنات ہے، وہی مالک کائنات ہے، اس نے یہ سمر، یہ پہاڑ، یہ شجر اور یہ چاند، سورج، تارے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ اللہ المیٹی دین براٹ دا ایویڈینس آف توحید، دا سن، اسٹارز اینڈ مون، ایچ اینڈ سنگل تھنگ وی سی، دس از دا گریٹ سائن اینڈ indications of the oneness of Allah. There is no God but Allah Almighty has created sun, moon, star and everything. اس کے علاوہ ذکر ہے کہ آیت نمبر غالباً 48 ہے یا 47 ہے، اس کے اندر ذکر ہے کہ جب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ جو کمزور طبقہ ہے، جو کچھ تمہیں دیا گیا اللہ کی طرف سے، وہ اس دیے گئے رزق میں سے خرچ کرو، تو وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اس کمزور طبقے کو خود کیوں نہیں کھلایا؟ اگر اللہ تعالیٰ ان کو بچانا چاہتا تو خود ان کو رزق دے دیتا۔ مطلب یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام اور امیر لوگ جو بخیل ہوتے ہیں، جو سخی ہیں ان کو چھوڑ کر، جن پر اللہ کا کرم ہے ان کو چھوڑ کر، وہ اپنی اس ہیلے بہانے سے کام لیتے ہیں کہ اگر غریبوں کو اللہ نے کھلانا ہوتا تو غریب تھوڑا رکھتا، اللہ نے ان کو غریب رکھا ہوا، لہٰذا ہم کیوں دیں؟ وہ کہتے ہیں انہیں اپنی دولت پر وہ سانپ بن کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو انفاق فی سبیل اللہ کی طرف اشارہ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوتا ہے وہ ان کا نہیں ہوتا بلکہ مخلوق خدا کا حصہ ہوتا ہے۔ اور بالکل آخر پر قیامت کا وہ لوگ انکار کرتے تھے، اور یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ قیامت دوبارہ آئے گی، وہی خدا ہے جس نے پیدا کیا انسان کو، اور وہی خدا جو دوبارہ قیامت لائے گا اور دوبارہ جی اٹھے گا۔ اس کے بعد سورہ صافات کا ذکر ہے۔ سورہ صافات میں مختلف نبیوں کا ذکر، بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بالخصوص ہے، نوح علیہ السلام کا ہے، حضرت الیاس علیہ السلام کا، یونس علیہ السلام کا، سلیمان علیہ السلام کا، مختلف نبیوں کا ذکر ہے۔
اور آندھی طوفان مختلف قوموں پر عذاب آئے، نبیوں نے کیسے تبلیغ کی دین کی، اپنے اس وقت کی دین کی تبلیغ کی، لوگوں نے انکار کیا، کیسے عذاب آیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا بڑا خوبصورت ذکر ہے، کیسے رب تعالیٰ نے آخری عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے، جب وہ بڑے ہوئے 12-14 سال کے، 12-13 سال کے، پھر خواب آیا اور پھر وہ خواب اپنے بیٹے کو سنایا، اور پھر باپ اور بیٹا دونوں قربانی کے لیے نکلے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، جی قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ ابا جان جو کچھ آپ نے خواب دیکھا ہے آپ اس کو کیجئے، یعنی مجھے آپ رب کی خاطر قربان کیجئے، جہاں تک میرا تعلق ہے صبر کرنے والوں میں سے آپ پائیں گے۔ پھر انہوں نے ماتھے بل کے بل لٹایا، اور قرآن نے کہا کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، آیت نمبر 99 سے لے کر آیت نمبر 78 تک اس کا ذکر ہے۔ تو یہ بہت بڑی آزمائش تھی، دمبا آیا، ذبح عظیم آیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش پر ابراہیم علیہ السلام پورے اترے، تو وہ قربانی بھی ہوگی، اور قیامت تک دین حنیف کی جو قربانی تھی، سنت ابراہیمی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اس کو واجب قرار دے دیا گیا۔ اس عظیم قربانی کا ذکر اس سورہ صافات کی آیت نمبر 99 آنورڈز کے اندر ذکر ہے۔ اس کے بعد سورہ صاد ہے، اس میں ملا جلا مختلف پیغمبروں کا ذکر ہے۔ اگین یہ مکی صورت ہے، اور مکی جو ٹائم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا کٹھن، بڑا دشوار گزار، لوگ جان کے پہ دشمن ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، حق بات کو مانتے نہیں، سمجھتے نہیں۔ مختلف قرآن پاک نے دلیلیں دیں، مختلف انبیاء کا ذکر کیا، ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا، کس طرح ایوب علیہ السلام کی قوم نے ان کو بڑا ستایا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی آزمایا، اور ان کو ان کی دعائیں کیسی ہیں۔ زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے۔ پھر سورہ صاد کے بالکل اینڈ پر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم علیہ السلام کا ذکر کیا، کہ کیسے جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو سب کو بنایا گیا، تخلیق کیا گیا، حکم ہوا کہ سارے سجدہ کریں، ملائکہ نے سب نے سجدہ کیا، لیکن شیطان اکڑ گیا، کہنے لگا وانا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں، کہ میں آگ سے بڑا ہوں اور یہ مٹی سے بنے ہوئے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اخرج، یہاں سے دفع ہو جا، یعنی نکل جا، جنت سے نکل جا، اور قیامت تک جو لوگ تو بھی اور جو لوگ تیری پیروی کریں گے وہ جہنم کا ایندھن بنتے رہیں گے۔ اس کے بعد سورہ زمر کا ذکر ہے، دوبارہ سورہ زمر کا آغاز قرآن پاک کی حقانیت کے، یہ وہ کتاب ہے جس کو رب تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور اس کے علاوہ زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر، چاند ستاروں کی تخلیق کا ذکر، اور سورہ زمر میں بڑا خوبصورت ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے بنتا ہے، اور اووری کے اندر کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو پروٹیکٹ کیا ہے۔ وہ اووری کے اندر بچہ، انسان خوراک بھی کھاتا، ماں خوراک بھی کھاتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن بچہ ان سائڈ پروٹیکٹ ہوتا ہے۔ اس ان سائڈ پروٹیکشن کے اندر ہی رب تعالیٰ نے کیسے وہ پردے بنائے، اور کیسے اس بچے کو رب تعالیٰ خوراک دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس تخلیق انسان کو کیسے ماں کے پیٹ کے اندر بچہ زندہ رہتا ہے، خوراک بھی پاتا ہے، اور پھر وہ اس کو زندگی دی جاتی ہے اور دنیا میں آتا ہے، اس کو اپنی وحدانیت کے اوپر نشانی بتایا ہے، کہ یہ چیزیں تم دیکھتے نہیں ہو، یہ ویسی ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں کرنے والے کی ذات کا نام اللہ ہے، سبحان اللہ۔ تو سورہ زمر کے اندر بھی رب تعالیٰ نے اپنے توحید کا ذکر کیا، اور لوگوں کو شرک سے ممانعت فرمائی کہ شرک ظلم عظیم ہے، شرک جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس خدا کی عبادت کی جائے جس نے، ہم دیکھتے ہیں، جس نے آسمان، جس نے ستارے، جس نے چاند، اور جس نے چمکتے ہوئے سورج کو بنایا، اور اس خدا کی عبادت کی جائے، ہر انسان کو جس نے پیدا کیا۔ اور اے انسان، تو اپنی پیدائش پر ہی غور کر۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ مکے والوں نے انکار کیا، کیونکہ وہ مکے والے جو تھے وہ بتوں کے پرست عادی تھے۔ وہ کہتے تھے باپ دادا ہمارے، آبا و اجداد، فور فادرس دے یوز ٹو ورشپ دیز آئیڈلس، کہ ہمارے باپ دادا جو ہیں ان کی عبادت کرتے رہے ہیں، ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے بجائے حق، رائے حق کو اڈاپٹ کرنے، اپنانے کے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی دعوت کا انکار بھی کیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم اور چند گنتی کے مسلمانوں کے جان کے دشمن بھی بن گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگیوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ۔